صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی، تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ زیادہ دیر میں نے پڑھنا نہیں، مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، اور ویسے بھی گلا خراب ہے، اتنا خاص اچھا چل نہیں رہا۔ دیکھنا ہے ذوق، 4 مصرے میں نے پڑھنے ہیں، جتنا آپ کا ذوق ہوا، جتنا آپ سننا چاہیے اتنا سنا دوں گا۔ تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ قبر میں تشریف لائیں گے حضور، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ قبر میں تشریف لائیں گے حضور، عادت بنا رہا ہوں۔ اگر سننا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا ایک بات ہے، چھوٹا سا سناؤں۔ ملتان کے ایک بابا جی تھے، وہ نہ رات کو سوئے، ان کا روٹین یہ تھا، سوتے تھے، تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی، درود پاک پڑھتے 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 سو جاتے، نیند آ جاتی۔ صبح اٹھتے، تسبیح ہاتھ میں ہوتی، درود پاک پڑھتے پڑھتے اٹھ جاتے، صبح کی نماز پڑھتے، اپنی روٹین پہ چلے جاتے۔ ایک دن کیا ہوا، ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی، لیکن عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تسبیح ہاتھ میں ہے، پرانا روٹین ہے، درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ بابا جی درود پاک پڑھتے 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 سو گئے، نیند آ گئی۔ صبح کو بچوں نے دیکھا کہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں لیکن آج اٹھے نہیں، شاید طبیعت خراب ہے۔ انتظار کیا، آدھا گھنٹہ نہیں اٹھے، شاید طبیعت خراب ہے۔ صبح کی اذانیں ہو گئی، بچوں نے دیکھا آج اٹھے نہیں، شاید طبیعت خراب ہے۔ صبح کی جماعت کا ٹائم ہو گیا، فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، بچوں نے کہا شاید طبیعت خراب ہے۔ لیکن پہلے ایسا کبھی نہ ہوا کہ صبح کی جماعت چھوڑی ہو، آج کیا ہو گیا؟ بچوں نے دیکھا چلو دیکھیں تو صحیح، بابا جی کے قریب گئے، جب قریب جا کر دیکھا نبض بند ہے، تسبیح چل رہی ہے، دل کی دھڑکنیں بند ہیں لیکن تسبیح چل رہی ہے۔ عالم تخیل میں جا کر رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، قانون یہ ہے کہ ہاتھ تب کام کرتے ہیں جب جسم کے اندر جان ہو۔ پروردگار، یہ ہاتھ تب کام کرتے ہیں اگر دل میں دھڑکنیں موجود ہوں۔ یہاں دھڑکن بھی نہیں ہے، جسم میں جان بھی نہیں ہے، لیکن ہاتھ پھر بھی کام کر رہے ہیں۔ آواز آئی ہے ناکان، جو میرا ہو جاتا ہے اس کے لیے دل کی دھڑکنوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو دل دھڑکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو رب کا ہو جاتا ہے پھر پروردگار وہ کام کرتا ہے کہ دنیا کے قانون ختم ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا بڑی عظیم عبادت ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو کسی دنیا دار کے ساتھ محبت کر، قیامت والے دن تیرا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو کسی MPA کے ساتھ محبت کر، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو کسی بادشاہ، کسی وزیر کے ساتھ محبت کر، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن قربان جاؤں نبی کے اس امتی پر جو نبی کے ساتھ وفا کرتا ہے۔
چاہتے ہو، جس کے ساتھ قیامت والے دن اپنا انجام کروانا چاہتے ہو، اگر دنیا کے ساتھ محبت کرو گے ٹھکانہ جہنم ہے، دنیا دار کے ساتھ محبت کرو گے ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن اگر اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کرو گے ٹھکانہ جنت ہے۔ ایک بار بلند آواز کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پتہ چلے دیکھیں کہ ایک کیمرہ روضہ رسول میں بھی لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ میں بخاری شریف اس حدیث مبارکہ کی طرف اگر جاؤں تو بڑا طویل ٹائم چاہیے، میں کوشش کر رہا ہوں مختصر ٹائم میں مختصر سی حاضری ہو، لیکن حاضری ایسی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ دل کھول کے بیٹھنا ہے، کسی کو کوئی شکایت ہو مجھ سے، میرے کلام سے، میرے پڑھے ہوئے الفاظ سے اٹھ کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے، لیکن جو بیٹھنا ہے وہ دل کھول کے بیٹھنا ہے۔ بلند آواز سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اچھا اب میں تقریر شروع کرنے لگا ہوں، کر لوں؟ ایسے نہیں، جو بیٹھے ہیں وہ سوئے ہوں سے میری بات ہی نہیں ہے، جاگتے ہوئے لوگوں سے میری بات ہے، جو جاگتے ہیں وہ بولیں۔ علی والے بول لیں مسکرانا بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارک ہے۔ دوستوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تحفہ دیا کرو۔ کیا دیا کرو؟ تحفہ دیا کرو۔ اس میں مولوی صاحب کو پیسے بھی ہو سکتے ہیں، تحفہ دیا کرو۔ عرض کی حضور تحفہ دینے سے کیا ہوگا؟ فرمایا محبت بڑھے گی۔ اب جو مولوی صاحب کے ساتھ محبت بڑھانا چاہتا ہے پھر حضور نے فرما دیا تحفہ دیا کرو۔ عرض کی حضور تحفہ دینے سے کیا ہوگا؟ فرمایا محبت بڑھے گی۔ حضور کوئی بندہ کمزور بھی ہو سکتا ہے، حالات ٹائٹ ہیں، پیسے نہ ہوں تو کیا کریں؟ پھر ہم کیسے تحفہ دیں؟ ہاتھ میں روپیہ نہیں، گھر میں کھانے کے لیے، خود کے لیے کھانا نہیں، کسی کو تحفہ کیسے دیں؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش قسمت ہیں، تو میں کچھ بھی نہ ہو، تیرے ہاتھ میں روپیہ بھی نہ ہو، اپنے بھائی کو مسکرا کے دے کر اللہ رب العزت اسی کے بدلے میں تجھے نیکیاں عطا فرمائے۔ یہ مسکرانا بھی ایک عظیم عبادت بن گیا ہمارے لیے۔ ہم مسکرا کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں۔ ویسے کہ جب پیارے نبی کی بات کرنی ہو، پیارے نبی کی بات ہو رہی ہو، تو چہروں سے تو پتہ چلتا ہے کہ کون عاشق رسول ہے، چہروں سے تو پتہ چلتا ہے کون محبت والا ہے۔ اگر چہرہ سجا ہوا، میں کہتا ہوں یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے سوا کسی کا ذکر نہ کریں، میں کہتا ہوں اللہ نے پوری کتاب بھیجی، الف لام میم سے لے کر یا سورہ فاتحہ کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف اللہ کا ذکر ہے۔ ہر صحابی یہی کہتا رہا کہ یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے، یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہے۔ جو کچھ پیارے آقا کرتے تھے اللہ وہی تو قرآن نازل کرتا تھا۔ جو کہتے ہیں صرف اللہ کا ذکر کریں، میں
میں کہتا ہوں جو صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہودی صرف اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ نے فرمایا وہ کامیاب نہیں۔ عیسائی صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرمایا کامیاب نہیں۔ اے پروردگار کامیاب کون ہے؟ فرمایا جو میرے ذکر کے ساتھ میرے حبیب کا بھی ذکر کرتا ہے وہ بندہ کامیاب ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تمہارا مر جائے چہرہ ڈرا ڈرا سا لگتا ہے، تمہارا مر جائے چہرہ ڈرا ڈرا سا لگتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہمارا غازی علم الدین پھانسی کی طرف جا رہا ہے، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ کسی نے پوچھا اے غازی موت کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگے تجھے پتا نہیں، دیکھنے کو یہ پھانسی ہے لیکن اس پھانسی کی دوسری سائڈ پر پیارے آقا ایسے کرتے کھڑے۔ تجھے پتا نہیں، دیکھنے کو یہ پھانسی ہے لیکن وہ سامنے پیارے آقا اپنے بازو پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے غازی آجا سینے سے لگ جا۔ یہی سے تو فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ غازی علم الدین کو پھانسی بھی لگ گئی، پھٹے چڑھا دیا گیا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں گئی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے مسکراہٹ نہیں گئی۔ یہی تو اللہ والوں کی نشانی ہے۔ بلکہ یہاں غازی علم الدین کی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے جیل میں ملنے کے لیے گئے۔ جب جیل میں غازی علم الدین سے ملاقات ہوئی پیر جماعت علی شاہ کی، پیر جماعت علی شاہ نے غازی علم الدین سے کہا کہ اے غازی کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ تو قرآن پاک نہیں پڑھا، حتیٰ کہ قاعدے کا الف بے بھی آپ کو نہیں آتا، قرآن پاک کی الف سے بھی تو واقف نہیں، کوئی سورت سے تو واقف نہیں، دنیا جانتی ہے کہ غازی کو پڑھا ہوا نہیں، کیا خیال ہے کہ قرآن پاک کی کوئی سورت میں تجھے سناؤں؟ غازی علم الدین کہنے لگے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش ہے، قرآن پاک سارا میں آپ سے سن سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ سنا سکتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی کسی سورت کی طرف اشارہ کر دے، غازی علم الدین پڑھ کے سنائے گا۔ کہا اے غازی دنیا جانتی ہے آپ قرآن پاک نہیں پڑھے، سکول میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے، کسی معلم کے پاس نہیں بیٹھے، یہ دنیا جانتی ہے، پھر قرآن کہاں سے سیکھا؟ غازی علم الدین نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی، سورہ یوسف ساری پڑھ دی، سورہ مائدہ کی تلاوت شروع کی، سورہ مائدہ ساری پڑھ دی، سورہ انفال کی تلاوت شروع کی، سورہ انفال ساری پڑھ دی، سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، سورہ یاسین ساری پڑھ دی، سورہ رحمان کی تلاوت کی، سورہ رحمان ساری پڑھ دی، زبانی پڑھ کے قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ کہا اے غازی دنیا جانتی ہے تو قرآن کسی معلم کے پاس نہیں پڑھا، بتا کہاں سے سیکھا ہے؟ فرمانے لگے کہ اے پیر جماعت علی شاہ سرکار تجھے نہیں پتا، میں جیل میں ہوتا ہوں، رات کو پیارے آقا کی زیارت ہوتی ہے، دنیا والے قرآن کسی مولوی سے سیکھتے ہیں، کسی قاری سے سیکھتے ہیں، تجھے پتا نہیں میں نے یہ قرآن خود محمد عربی سے سیکھا۔ اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ یہ دنیا والے قرآن سیکھتے ہیں کسی عالم کے پاس۔ اچھا یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، میں شاید اپنے دائرہ محیط سے باہر میں چلا جاؤں،
کیونکہ میں نے ایک اپنا دائرہ محیط رکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث کے باہر میں بات کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ نہ کروں، لیکن یہ بھی نہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتی۔ محبتوں کو سلامت رکھے۔ سننے والا کوئی ہوتا ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع بھی ہو، 2 لاکھ کا مجمع بھی ہو، 5 لاکھ کا مجمع بھی ہو، محبت والے صرف 2 ہی کافی ہوتے ہیں۔ یقین مانے محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ میرے لیے 1.25 لاکھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ والے کی باتیں ہیں، مان لیا کریں، کیونکہ میں دائرہ محیط سے باہر گیا تھا، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی سی بات میں اپنے پیر و مرشد کی کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زیدیت، 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 نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ چونکہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، کون مجھے جانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ والے ہیں، ان کے در لگے، لڑ لگے، ان کے بازو پکڑا، ہاتھ پکڑا، ہم نہیں جانتے کہ کہاں دیا ہے، لیکن جہاں دیا ہے کمال دیا۔ پیر سید صبغت اللہ حیدر شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مرتبہ لائبریری ہے مدرسے کی، جامعہ لائبریری ہے، اس کے اندر آپ تشریف فرما تھے، وائیوں کے لائبریری کی صفائی کر رہے تھے بچے، ایک طرف سے قلیم اٹھایا ہوا تھا، وہاں دھول مٹی کافی تھی نیچے، آپ جانتے ہیں کہ قلیم کافی عرصے کے بعد اٹھایا جائے نیچے کافی مٹی ہوتی ہے۔ محبت کے ساتھ سنیے، چھوٹی سی بات ہے، مختصر میں اپنے موضوع کی طرف ہی آؤں گا انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کافی دھول ہوتی ہے اور وہ لباس میں چمٹتی بھی بڑی جاتی ہے، اور پھر سید صبغت اللہ حیدر شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا لباس بڑا شفاف ہوا کرتا تھا، صاف سادہ ستھرا سفید لباس، ایک طرف سے قلین اٹھایا ہوا ہے، مٹی کی مٹی ہے، دوسری طرف پہ قلین ہے، آدھا قلین اٹھایا ہوا ہے، آدھا بھی پڑا ہے۔ آپ نے قلین پہ بیٹھ کر قرآن پاک کھولا، میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ ساری رات قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے ایک آیت پہ ساری رات گزار دیتے، پھر بھی صبح کو کہتے کہ ابھی اس کا حق ادا نہیں ہوا، میں ابھی بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا، آپ پھر بھی یہی بات فرماتے تھے، میں ابھی بھی اس کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکا۔ پھر سے یہ صبغت اللہ حیدر شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے قرآن پاک کھولا، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کتاب جو ہے نا وہ الٹی کھل جاتی ہے، اس کے حروف دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس کتاب کو گھماتے ہیں، سائڈ اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں، قرآن پاک کی غلطی کے ساتھ الٹا کھل جائے، شاید پیروں کی حکمت تھی کہ ہم پاس میں ہمیں سمجھانا تھا، قرآن پاک الٹا کھل جائے، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، قرآن پاک کو گھماتے ہیں، اپنی طرف سیدھا کر لیتے ہیں، لیکن قربان ہے پیر سید صبغت اللہ حیدر شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن پاک الٹا کھل گیا، اٹھے دوسری سائڈ پہ دھول میں جا کے بیٹھ گئے، جس طرف قرآن کی سائڈ سیدھی تھی اس طرف اٹھ کر خود چلے گئے، اس آس پاس بیٹھے تھے، ہماری تو کیا ضرورت، اس آس پاس بیٹھے تھے، کہنے لگے حضور اگر آپ قرآن پاک کو سیدھا اپنی طرف کر لیتے، دوسری طرف دھول ہے، مٹی ہے، آپ کا لباس بہت سادہ سفید ہے، بڑا شفاف لباس ہے، آپ کا لباس خراب ہو گیا، آپ کا جسم اطہر مٹی کے دھول کے ساتھ دکھنے میں ظاہری طور پر خراب ہو گیا، اگر آپ چاہتے تو قرآن کو اپنی طرف سیدھا کر سکتے تھے،
فرمایا استاد جی کیا آپ کو نہیں پتا کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ فرمانے لگے کہ میری کیا اوقات میں قرآن کو اپنی طرف گھما کے سیدھا کروں، میرے پیر سید صبغت اللہ ہے کہ قرآن کو نہیں گھمائے گا بلکہ خود گھوم کر قرآن کی سیدھی سائڈ پہ چلے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کا بھی تو رتبے عطا کرتا ہے نا۔ وہ حضرت سفینہ تھے، بڑے پیارے صحابی ہیں حضور کے، لیکن حضور کے وصال اقدس کے بعد ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، جنگل سے گزرے، قافلے سے بچھڑ گئے۔ اب قافلہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں چلا گیا۔ جناب سفینہ قافلے سے بچھڑ گئے، ایک شیر سامنے آ گیا۔ جناب سفینہ نے کہا کہ اے شیر مجھے پتا ہے تجھے کوئی انسان مل جائے تو چھوڑتا نہیں، کیونکہ تیری یہ خوراک ہے، خون کو پی جاتا ہے، گوشت کھا جاتا ہے، مجھے پتا ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، تو چاہے جانور ہے لیکن میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ مجھے پتا ہے تو مجھے چھوڑے گا نہیں، لیکن بتا دوں کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ وہ شیر آ کر پاؤں میں جھک کر سلام پیش کرتا ہے۔ جناب سفینہ اس کی سواری کرتے ہیں۔ ایک شیر جناب سفینہ کو قافلے کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ جب قافلے والے صحابہ نے دیکھا، جناب سفینہ سے پوچھنے لگے اے سفینہ ایسا کیا کیا کہ تیری سواری شیر بن گیا؟ جناب سفینہ کہنے لگے کہ میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ شیر بول کر کہنے لگا کہ اے میرے نبی کے صحابہ میں جانور ضرور ہوں، لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جس بندے کی گردن میں بٹا محمد کی غلامی کا ہو، اللہ اس بندے کو جو نقصان ہے اس کو نہ دنیا میں معاف کرتا ہے نہ قیامت والے دن۔ عبادت میں گزارنے سب سے عظیم عبادت یہ ہے کہ بندہ مجلس میں محفل میں منعقد کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرے۔ ساری عبادات سے بھی یہ افضل کام ہے۔ میرے نا ذہن میں چھوٹی سی بات آئی، کیونکہ میں نے کمپیوٹر کورس کیا ہوا ہے، ایم فل کر رہا ہوں، تقریباً آخری سیمسٹر ہے، تو میرے ذہن میں آیا مجھے جاب مل رہی تھی، اس میں تقریباً 80-90 ہزار روپے مجھے مل رہا تھا، تو میں نا میرے ذہن میں بھی بات چل رہی تھی کہ اسلام آباد ہے جاؤ، تو سارا ہو گیا۔ میرے ذہن میں چل رہا تھا، میں نا اسی ذہن کے ساتھ اپنے پیروں کے پاس چلا گیا، ویسے ملاقات کے لیے، کوئی بات کرنا مقصود نہیں تھا۔ تو پیر فرمانے لگے ویسے ہی ایک موضوع انہوں نے چھیڑا خود سے ہی، اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں، بہت ساری مثالیں میرے پاس ایسی ہیں کہ میں اگر سنانا چاہوں تو شاید عرصہ بیت جائے۔ وہ پیر نا کہنے لگے جی آپ نے وہ شہید چوک میں ایک مدرسہ دیکھا ہے، وہاں باہر ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، آپ جب جاتے ہیں تو وہ مدرسے کے اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن باہر ایک بچہ کھڑا ہے، وہ پیسے مانگ رہا ہوتا ہے، جی ہمارا مدرسہ بنا ہوا ہے، اس کو پیسے دے۔ فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کتنی دکانیں بنا لی ہیں؟ میں نے کہا جی پتہ ہے مجھے۔ وہ مدرسے کے نام سے اس نے تقریباً 8 سے 10 دکانیں جناب شہید چوک کے اندر بنا لی ہیں، مجھے اس کا پتہ علم ہے، اور شاید اس نے کافی سارا جو رقبہ ہے وہ بھی خرید لیا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھیں کہ اس نے صرف دین کا ٹائٹل لگایا ہے، صرف دین کا نام استعمال کیا ہے، اللہ نے اس کو اتنی دنیا عطا کر دی ہے، صرف دین کا نام استعمال کیا ہے، اللہ نے اتنی دنیا عطا کر دی ہے،
سوچیں کہ جو دین کے لیے اپنا سارا کچھ وقف کرتے ہیں اللہ اس کو کیا عطا فرمائے. یہ صرف تھوڑا سا بھی کر لینا. رب کعبہ کی قسم اور حدیث پاک ہے, اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اگر بندہ ایک قدم چل کر میری بارگاہ کی طرف آتا ہے, میری رحمت 10 قدم اس بندے کی طرف چل کر جاتی ہے. بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا, کوشش کر رہا ہوں اپنے موضوع کو سمیٹوں. میرے آقا جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے. نہیں رس ہو گئے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. میرے آقا جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے, مسکراتے جو اندھیرے میں تو روشنی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سننا چاہیے تو بخاری شریف کی حدیث پاک کرنا لوگ یاد رکھیں. میرا دل کر رہا ہے کہ میں حدیث پاک کا پڑھوں, جس کا دل کر رہا وہ بولے گا. جناب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا میں کپڑے سلائی کر رہی تھی, میرے ہاتھ سے سوئی گری, گم ہو گئی, اندھیرا تھا, مل نہیں رہی تھی. میں نے بڑی کوشش کی کہ سوئی مل جائے, میں نے بڑا ہاتھ مارا سوئی مل جائے, سوئی نہیں مل رہی تھی. فرماتی ہے اتنے میں پیارے آقا تشریف لائے, آپ نے سامنے آتے ہی مجھے دیکھتے ہوئے مسکرایا. فرماتی ہے جب آپ مسکرائے اتنی روشنی ہو گئی, اتنی روشنی ہو گئی کہ وہ سامنے سوئی پڑی تھی. میں نے سوئی کو اٹھایا, اٹھا کر کہنے لگی کہ میرے آقا جدھر سے گزرے تو خلد کی گلی ہو جائے, مسکرا دے جو اندھیرے میں تو روشنی ہو جائے. جناب حلیمہ سہیلیاں کہنے لگی اے حلیمہ پہلے تو دیا نہیں جلتا تھا کھانے کے وقت میں بھی, اب ساری رات دیا جلاتی ہے. دن کو بھی تیرے گھر میں روشنی, کھانے کے وقت میں بھی روشنی, ساری رات تیرا گھر روشن دکھائی دیتا ہے. ہم اتنے امیر ہیں پھر بھی ہمارا گھر اتنا روشن نہیں ہوتا. اے حلیمہ اتنی امیر ہو گئی کہ رات کو بھی دیا بند نہیں کرتی. جناب حلیمہ فرماتی ہے کہ مجھے دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اللہ کا حبیب میرے گھر میں آ گیا ہے. مجھے اب دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, میرے آقا جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے, مسکرا دے جو اندھیرے میں تو روشنی ہو جائے. رحمت لقب ہے اور وہ بے کس نواز ہے, ہم کو تو بس خلی کی غلامی پہ ناز ہے. رحمت لقب ہے اور وہ بے کس نواز ہے. نہیں ایسا تو میں نہیں کہتا. بولتا رہے خون گردش میں رہے گا, پھر آگے کام چلتا رہے گا. میرے آقا جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے. نہیں شاید آپ کیا نا انتظار کر رہے ہیں کہ جی ہمارا نام لے کر مولوی صاحب کہیں کہ یہ جملہ آپ کے نام, تو یہ میں بالکل نہیں کہنے والا, یہ میں بالکل نہیں کہنے والا. بلکہ آپ سے میں نے یہ روٹین بنایا ہے کہ جہاں پہ بے عمل ناچ پڑے گا میں یا تو وہ سٹیج چھوڑ دوں گا یا اس بندے کو سٹیج سے نیچے اتار دوں گا. مسئلہ کوئی نہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ علماء کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا. اللہ رب العزت فرمائے گا دوسرے پارے کی آیات ہیں, تیسرا رکوع ہے, گھر جا کر قرآن کھولنا, تفسیر پڑھنا, تمہیں سمجھ آ جائے گی. اللہ رب العزت قیامت والے دن علماء کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اللہ فرمائے گا کہ اے علماء کی جماعت, میں نے قرآن دیا تھا, میرے نبی کی حدیث تمہیں دی تھی, تم نے لوگوں تک صحیح کیوں نہیں پہنچائی؟ وہ علماء کہیں گے سارے کی بات نہیں کر رہا, جو اس گروہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. علماء کہیں گے پروردگار ہم فلاں بٹھیرے سے ڈرتے تھے, فلاں بٹھیرے سے ڈرتے تھے, فلاں طاقتور سے ڈرتے تھے, اس لیے قرآن اور پیارے نبی کے دین کو, حدیث کو لوگوں تک نہ پہنچا سکے.
پیارے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے علماء کی جماعت، آج جن لوگوں کے لیے دنیا میں کام کیا ہے، میں تمہیں تمہارا پروردگار تمہارے کاموں کی جزا نہیں دوں گا، اور جن کے لیے دنیا میں کرتے رہے ہو آپ بھی جا کر انہی سے مانگو۔ پھر کیا ہوگا اس دن؟ میں نے تو یہ ارادہ کر لیا ہے، آپ یہ پختہ ارادہ کر لیں، بے عمل نہ شام کو نہ سنیں، بے عمل عالم دین جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے اس کو بالکل نہ سنیں، آپ بھی برابر جو اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں کسی کا نام لے کر نہیں کہوں گا کہ یہ جملہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ وہی جملہ یہ چیز میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، پھر وہی جملہ ہوتا ہے جو چودھری صاحب کے لیے ہوتا ہے۔ چودھری صاحب یہ جملہ آپ کے لیے، وہ چودھری صاحب کون ہوتے ہیں؟ تو وہ پیارے نبی کا جملہ جو ان کے شان میں لکھا ہوا چودھری کی شان میں بیان کر رہے ہیں، یہ جملہ آپ کے لیے۔ بارہ میں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں یہ کہوں گا نہیں، لیکن ویسے ہی بولتے رہیں، چلو ویسے ہی میری حوصلہ افزائی کے لیے بولتے رہیں۔ میں جتنے جملے بیان کر رہا ہوں یہ میں نے تاریخ کو نچوڑ کر آپ لوگوں کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا ہے، پھر یہ جملے ضائع ہو جائیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں جملہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا ہوں، پتہ چل جائے گا کہاں سے دعا ہوتا ہے، کہاں سے دعا ہوتی ہے۔ میرے آقا جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے، مسکرا دے تو اندھیرے میں تو روشنی ہو جائے، لعاب پاک جو ڈال دے حضور میں لے تو پانی کی ہر موج میٹھی ہو جائے، پانی کی ہر موج میٹھی ہو جائے۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، جہاد پر جا رہے ہیں، رستے میں پانی ختم ہو گیا، دور ایک چشمہ ہے، اس چشمے کے اندر پانی ہے، پیارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس چشمے سے پانی لے لو۔ صحابہ چشمے کے پاس جاتے ہیں، پانی کو چکھا، اتنا کڑوا تھا حلق سے نیچے نہ اترا، واپس پیارے نبی کی بارگاہ میں، پیارے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی اتنا کڑوا ہے حلق سے نیچے نہیں جا رہا، اتنا کڑوا ہے پیا نہیں جا رہا۔ پیارے نبی نے کہا چلو میرے صحابہ، چشمے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اس کنویں کے اوپر کھڑے ہو گئے، پیارے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، اس چشمے کے اندر ڈالا، اس کنویں کے اندر ڈالا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے بعد جب پانی پیا تو اتنا میٹھا اور اتنا ٹھنڈا پانی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پیا۔ فرماتے ہیں اتنا ٹھنڈا اور اتنا میٹھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک آب زمزم مکہ میں ہے، وہ آب زمزم کی خصوصیت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پی لے اس کی جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے آب زمزم جسمانی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، لیکن جو مدینہ کا آب زمزم ہے جس میں حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، وہ جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دیتا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی۔ لعاب پاک جو ڈال دے حضور میرے تو کھارے پانی کی ہر موج میٹھی ہو جائے، اور رحمت لقب ہے اور وہ بے کس نواز ہے، ہم کو تو بس انہی کی غلامی پہ ناز ہے، حالات خواہ کچھ بھی ہوں لیکن ہوں مطمئن کہ ہے لاج جس کے ہاتھ میں وہ بندہ نواز ہے، لاج جس کے ہاتھ میں وہ بندہ نواز ہے۔ میں اپنے نقطہ اختتام کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ جتنی دیر آپ لوگوں کو بٹھا لیا شاید اتنی دیر بیٹھنا ہے، اس کے بعد تو پھر سونے کی باری یہ کنفرم ہے، لیکن چلے جماعت تو کروائیں گے۔ اچھا جو سننا چاہتے ہیں اس سے آگے وہ بولیں گے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب کو نہیں سننا میں نے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اچھا نہیں باقی سارے بولتے ہیں، آپ نہیں بولتے۔ اچھا میں نے اب سارا کچھ چھوڑ دیا، میں بس لکھ کے لایا تھا تھوڑا سا، وہ میرے ذہن سے نکل رہا تھا اس لیے میں لکھا ہے، بس وہی پڑھنا، اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا درود و سلام۔
اپنی آخری حاضری اپنے آخری کلمات ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے گھما دیا ہے، آپ بولتے رہتے تو شاید ایسا نہ ہوتا ہے. میرے آقا قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. اچھا ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں نے آخر میں اہل بیت کی شان میں ایک مصرع پڑھنے اس کے لیے اپنا خون جو ہے، اپنی جتنی طاقت ہے نا اتنی ضرور رکھنا. سبحان اللہ. اچھا اگر آپ نام بھی رکھیں گے وہ مصرع ہی اتنا آ جائے طاقت خود بہت آ جائے گا. اور میری جو حاضری ہوتی ہے نا وہ اہل بیت کے علاوہ پوری نہیں ہوتی. میرے آقا قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. جس کو سمجھ آئی ہے وہی بولے گا. سوئے ہوئے لوگوں سے میری گفتگو نہیں جانتے پہلے بولیں گے. اچھا میں بلوا اس لیے رہا ہوں کہ فارغ نمبر اگر ایک 100 بندہ بیٹھا ہوا سبحان اللہ کہہ رہا ہے، آپ ایک بار کہیں گے میری 100 بار ہو جائے گی. اچھا فائدہ تو ہے نا. والدین میں کون سا ہمارے وہ جو ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، جو ان کے لیے کوٹھیاں بنائی ہیں، خیر انہوں نے اللہ کے راستے پر وقف کیا، اتنا تو ان کو بھی فائدہ ہونا چاہیے نا. ہم یہاں بیٹھ کر آپ 100 بندے کی سبحان اللہ میرے اکاؤنٹ پہ آئی، اب یہی سبحان اللہ میرے والد صاحب کے اکاؤنٹ میں بھی جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور پھر انشاءاللہ کیا ہوگا کہ یہ وہیں تک محدود نہیں رہے گی، میری جتنی آگے پیڑھیاں ہیں وہ سبھی کے لیے جائے گی. میں اپنی طرف سے تو کہہ ہی نہیں رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، نبی کا فرمان کہہ رہا ہے. ایک ہے کہ میں بات کروں، ایک ہے کہ کوئی عالم دین بات کرے، ایک ہے کہ کوئی قاری قرآن بات کرے، ایک ہے کہ کوئی محدث بات کرے، ایک ہے کہ کوئی محسن بات کرے، ایک ہے کوئی مورخ تاریخ لکھنے والا بات کرے، ایک ہے حدیث کو بیان کرنے والا بات کرے، ایک ہے قرآن کو بیان کرنے والا بات کرے. لیکن رب کعبہ کی قسم قربان جاؤں، میرے نبی کی شان پر، میرے نبی کی عظمت پر رب عرشوں سے بول کر کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے آقا قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. میرے آقا قطرے کو سمندر جو پیارے نبی کے در پر آ جاتا ہے، جو پیارے نبی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو کسی اور در سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. جناب انس کی والدہ پیارے نبی کی بارگاہ میں جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور انس کمزور ہے، کما نہیں سکتا، کام نہیں کر سکتا، ان کے لیے دعا فرما دیجئے. پیارے نبی نے دعا فرما دی. اب جناب انس کا باغ ہے، سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے. لوگوں نے عرض کی اے انس ہمارے باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے ہیں، آپ کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل کیوں دیتا ہے؟ جناب انس فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جان لو، مجھے سال میں 2 پھل اس لیے ملتے ہیں، مجھے جو پہلا پھل دیا جاتا ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو دوسری بار پھل دیا جاتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتا ہے. زلف نین محبوب میرے دے کیڑا بیگ فدا نہ ہویا. زلف نین محبوب میرے دے کیڑا بیگ فدا نہ ہویا.
رب کعبہ کی قسم جناب صدیق اکبر نے دیکھا فدا ہو گئے، جناب عمر نے دیکھا پیارے نبی پر فدا ہو گئے، جناب عثمان نے دیکھا پیارے نبی کے قدموں پہ قربان ہو گئے، جناب علی شیر خدا مشکل کشا نے دیکھا نبی پر قربان ہو گئے، جو بھی آتا گیا پیارے نبی کو دیکھتا گیا، جانے قربان کرتا گیا، مال قربان کرتا گیا، اولاد قربان کرتا گیا۔ سبحان اللہ ظلف دنین محبوب میرے دے کیڑا ویک فدا نہ ہویا، کسے نہ لائی تاب حسن دی، کیڑا ویک فنا نہ ہویا، کسے نہ لائی تاب حسن دی، کیڑا ویک فنا نہ ہویا، بینی الف محبوب میرے دی ترمیم مروڑیاں ظلفاں، بینی الف محبوب میرے دی ترمیم مروڑیاں ظلفاں، او تری کعبہ مڑ گیا سائم جتر موڑیاں ظلفاں، او تری کعبہ مڑ گیا سائم جتر موڑیاں ظلفاں۔ پیارے نبی کے در پر آ جائیں، پیارے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں۔ میرا آخری مصرع اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سارے دوست اس مصرع کو ہلکا نہ لیجئے، سبحان اللہ جو بندہ اس مصرع کو ہلکا لے گا میں سمجھوں گا اس بندے کا دین ہلکا ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ اچھا جب میرا زور لگتا ہے تو بھی آپ لوگ لگاتے ہیں، شاید میرے ساتھ کوئی آپ لوگوں کا ہے کہ جب میں زور لگاؤں گا تو ہی بولنا ہے۔ چلیں کبھی کبھی میں ہلکا بولوں آپ اونچا بول لیں، کبھی میں اونچا بولوں۔ سبحان اللہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے شک بے شک۔ جناب صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے قریب ہیں۔ دلائل کی طرف نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ایک مصرع جناب صدیق اکبر کا پڑھوں گا، ایک مصرع اہل بیت کا پڑھوں گا، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ جناب صدیق اکبر کا ایک مصرع ہے، آپ فرماتے ہیں بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ۔ بے شک مالے یار اتنا بڑا مصرع کہہ دیا۔ بے شک سبحان اللہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے شاہ ابرار کا چہرہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس مصرع کو میں کھول کر آپ لوگوں کے دماغ میں ڈالوں تاکہ عقیدہ کمزور نہ ہو جائے۔ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ۔ لوگ ہیں نا وہ پیارے نبی کی مثل بننا چاہتے ہیں، کہہ رہے ہیں جی نبی ہمارے جیسا۔ میں کہتا ہوں میرا ہاتھ ہے، میں اپنے اوپر لیتا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، اس کو مروڑ کے توڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن قربان جاؤں میرے نبی کا ہاتھ ہے۔ زمین پر کھڑے ہو کر مصلی نماز پہ کھڑے ہو کر مسجد نبی کے صحن میں کھڑے ہو کر، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مصلی نماز پر کھڑے ہو کر مسجد نبی کا صحن ہو، آپ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ جنت تک پہنچ جاتا ہے، جنت میں انگور کے کچھ تک پہنچ جاتا ہے۔ ارے میرا ہاتھ توڑا جا سکتا ہے، میرے نبی کا ہاتھ ہے، اگر اٹھ جائے چاند دو ٹکڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے۔ ارے یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ٹوٹ سکتا ہے، نبی کا ہاتھ ہے، کھجور کے گچھے کو اشارہ فرما دے، کھجور کا گچھا کلمہ پڑھتا ہوا قدموں میں آ گرتا ہے۔ یہ میرا ہاتھ ہے، توڑا جا سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا ہاتھ ہے، اگر پتھروں کی طرف اشارہ کر دے تو کنکریوں کو بھی کلمہ پڑھنا مجبور ہو جاتا ہے۔ کنکریوں کی طرف اشارہ فرما دے تو کنکریوں کو بھی کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ارے یہ میری آنکھیں ہیں، دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن پیارے نبی کی آنکھیں ہیں، جس کی طرف ایک بار اٹھ جائیں کلمہ پڑھتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم
जिस तरफ उठ गए करना पड़ता हो हुजूर के बारगाह में, हो ही नहीं सकता। अब जिसकी तरफ उठी है कलमा पढ़ता हुआ हुजूर की बारगाह में, ये मेरे बालें कटवाते हैं, पाँव के नीचे आ जाते हैं, कोई कदर नहीं। किसी ने इसको संभाल के रखा, मैं खुद संभाल के नहीं रखा, कोई और संभाल के क्या रखेगा। बाल कटवाते हैं, जब कटवा दिए सर से जुदा हुए, कूड़े के ढेर में चले गए, ना कदरी शुरू हो गई, पता नहीं किस किस गदरी में चले गए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, हुजूर के बाल हैं, हुजूर के बाल हैं। अगर कोई बंदा अपनी पॉकेट में रख ले, अपनी जेब में रख ले, उसको हर बीमारी से शिफा मिल जाती है। अगर हुजूर के बाल जनाबे खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में रख ले, दुनिया के जितने जिहाद हैं, जितने जिहाद हैं, सभी में फातेह होकर अपने घर तशरीफ लाते हैं। अरे यही बाल, हुजूर के बाल जनाबे साहबा अपने घर में रख ले, फिर इसे सारी रात उस घर का तवाफ करते हैं। हुजूर के बाल की ये असमत है, जनाबे साहबा के घर हुजूर के बाल हों, तो इसे सारी रात उस घर का तवाफ करते हैं। परवरदिगार मुझे समझ नहीं आई, अगर एक बाल की ये असमत है तो पूरी आल की क्या। अगर एक बाल की ये शान है तो पूरी आल की क्या शान होगी। बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा। मेरी बात दूसरी तरफ जा रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समेट रहा हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतें मुझे आगे बढ़ा रही हैं। बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है शाहे अबरार का चेहरा। देखें तो दुआ मांगे यही यूसुफ के नाम, देखें तो दुआ मांगे यही यूसुफ के नाम। तकदार मुखालिफ तेरे शाहकार का चेहरा, तकदार मुखालिफ तेरे शाहकार का चेहरा। आखिरी मिसरा पढ़ने लगा, मैंने मिसरे को ज़ाय माफ करना। अगर इस मिसरे को ज़ाय कर दिया, रब्बे काबा की कसम, कल क़यामत का दिन होगा, प्यारे नबी की कचहरी होगी, मैं प्यारे नबी का दामन पकड़ के कहूँगा, इन लोगों के सामने मिसरा बयान किया था, इन लोगों ने मेरे मिसरे की कदर नहीं की। बेमिसले कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है शाहे अबरार का चेहरा। देखें तो दुआ मांगे यही यूसुफ के नाम। तकदार मुखालिफ तेरे शाहकार का चेहरा। रब्बे काबा की कसम, आखिरी मिसरा, अगर किसी बंदे ने दिल पर हाथ रखकर अपने दिल को जोड़ कर कहा कि सुभान अल्लाह बोल, फिर भी उसका दिल ना बोला, तो तुम्हारे अकीदे में कौन है। बेमिसल है कौनैन में सरकार का चेहरा, आईना हक है शाहे अबरार का चेहरा। देखे तो दुआ मांगे यही यूसुफ के नाम। तकदार मुखालिफ तेरे शाहकार का चेहरा। और साहिब ने जो पूछा क्या चीज है अहसन, सिद्दीक ने बस उसका कहा मेरे यार। सिद्दीक ने बरजुस का कहा मेरे यार का चेहरा। चलो मेरा आखिरी मिसरा है बैठ को, उसके बाद इंशाल्लाह हाजिर मुकम्मल। जब तक अली दिलों में बसाया ना जाए, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्या बात, जब तक अली दिलों में बसाया ना जाए। ये मिसरा मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। जब तक अली दिल में जब तक अली दिल में बसाया ना जाए। अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के बच्चे के जन्नत नहीं देंगे तो किसी का बाप भी जन्नत में जा। सुभान अल्लाह। यही तो मैं चाहता हूँ। बेशक, बच्चा अहले बैत की मोहब्बत में डूबा हुआ हो।
حضور کے اصحاب، حضور کے اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، یہی تو میں چاہتا ہوں. اچھا پھر جتنا میں چاہ رہا ہوں نا اتنی ہمارے بچے پیچھے جا رہے ہیں. وہ بہت سارے بچے ایسے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ یار آ جاؤ مسجد میں، آ جاؤ کچھ سیکھ لو، کچھ نہ سیکھ لو، قرآن سیکھ لو. ہمیں تو پروفیشنل نعت خواں بلانے پڑتے ہیں. اگر اپنے ہمارے محلے کے ہمارے اپنے بچے ہی نعت پڑھنے لگ جائیں تو ہمیں پروفیشنل کیوں بلانے پڑے گا؟ بے شک. جو شرابیں پی کر نعت پڑھنے والے ہمیں کیوں بلانا پڑے ان کو؟ بلائیے. وہ پان منہ میں رکھ کر نعت پڑھنے والے ہمیں کیوں بلانا پڑے ان کو؟ جب حضور کی محبت دل کے اندر گھر کر کے پھر نعت پڑھے مزہ اس کا آتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. چلو اس حسین موقع پر میرا یہ پیغام بھی لے لیں کہ اپنے بچوں کو دین کی ایسی تربیت دے کہ وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ آ سکے. بے شک بے شک. وہ اپنے عقیدے میں اتنا مضبوط ہوں کہ کوئی بندہ ان سے کہے نا کہ اپنے عقیدے سے پھر جا، وہ بجائے اس کی بات سننے کے اس پہ تھپڑ رسید کر دے کہ میرا عقیدہ بدلوانا چاہ رہا ہے. کم از کم ہمارے بچے اتنے تو مضبوط ہوں کہ اپنا عقیدہ مضبوط کر کے بچا سکیں، اپنے عقیدے کو بچا سکیں. ہمارے بچے اتنے تو مضبوط ہوں اپنے عقیدے میں. اور یہ بھی میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو امام صاحب کے ساتھ جوڑیں، مسجد کے ساتھ جوڑیں، قاری صاحب کے ساتھ جوڑیں، قرآن پڑھیں، دین سیکھیں، اچھے مسائل سیکھیں، اللہ اللہ کے رسول کی محبت، اصحاب اور اہل بیت کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسائیں جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے. بے شک. سبحان اللہ. میں بار بار اس قصے کو اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس کو یاد کروانا چاہ رہا ہوں. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا. سبحان اللہ. بری کی راہ، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. میں پھر اس قصے کو پڑھنا چاہ رہا ہوں. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا. دل کی تختی میں لکھ رہے ہیں. اگر یہ مصرے ضائع ہو گئے میں چاہوں گا، اب اس قصے میں پتہ لگ جاتا ہے کہاں سے دعا اٹھتا ہے، کہاں سے دعا اٹھتی ہے. جب تک علی دلوں میں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے، شاید آپ کا عقیدہ ڈول جائے لیکن رب کعبہ کی قسم یہ عقیدہ قرآن کے بھی مطابق ہے، حدیث کے بھی مطابق ہے. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. مصرع بھولا بھی نہیں ہو، تھکا بھی نہیں ہو، لیکن آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک سبھی بندوں کے چہرے مسکرائیں گے نہیں، آگے جملہ نہیں پڑھوں گا. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. اور نیزے پہ چڑھ کے بولا مرتضیٰ کا لال، نیزے پہ چڑھ کے بولا مرتضیٰ کا لال. میں مصرع پھر سے دہرانا چاہ رہا ہوں. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جتنا مجھے بولنا چاہیے تھا، جتنا آپ کو بولنا چاہیے تھا نہیں بولے، جتنی مجھے داد چاہیے تھے مجھے داد نہیں ملی. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. اور نیزے پہ چڑھ کے بولا مرتضیٰ کا لال، جس سر حسین کا ہے چکایا نہ جائے گا. یہ سر حسین کا ہے چکایا علی فریدہ ہوئے جڑا منن والا، علی فریدہ ہوئے جڑا منن والا، نظر کرم دی کرے تے کنڈے نو کلی کردا. سبحان اللہ. بے شک. اب عقیدے والا بندہ بولے گا، جو میرے ساتھ عقیدہ ملاتا ہے وہ بندہ بولے گا. سبحان اللہ. علی فریدہ ہوئے جڑا منن والا، نظر کرم دی کرے کنڈے نو کلی کردا. جڑا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں، او گئے تے اگے جا کے تلی کردا. او منکر سکدا علی دا نام سن کے سنی ہر ویلے علی علی.
اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے۔ میری تقریر مکمل ہو گئی۔ تقریر کیا تھی، بیان کیا تھا، میں تو شاید تقریر نام سے بھی واقف نہیں ہوں، بیان نام سے بھی واقف نہیں۔ یہ تو ان لجپالوں کی لجپالی ہے کہ میرے جیسے ناقص کو بھی تھاما اور تھام کر اعلیٰ بنا دیا۔ ویسے تو میری ناقص زبان کیا ان کا ذکر کر سکتی ہے کہ جن کا ذکر خود اللہ رب العزت نے بلند کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کے عظمت کے صدقہ سے شاید ہمیں عظمت مل جاتی ہے، ہمارے کلام کو تاثیر مل جاتی ہے۔ ہمارا کلام کسی پائے کا نہیں، کسی عروج کا نہیں، لیکن جب ان کا نام آتا ہے تو اس کو عروج مل جاتا ہے۔ بے شک ہمارے کلام میں کوئی تاثیر نہیں، لیکن نام جب ان کا آتا ہے تو تاثیر آ جاتی ہے۔ میرا پیغام ہے، آخر میں تقریر میری ختم ہو گئی، بیان میرا ختم ہو گیا۔ گزارش یہ ہے شب برات کے حوالہ سے چند ایک جملے جو کہ ضروری ہیں، اور میرے پیارے بھائی حسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے منقبت کے 2 شعر پڑھنے ہیں، اس کے لیے بھی اپنا سینہ کشادہ رکھیں۔ چھوٹا سا پیغام لے لیں۔ بلے شاہ فرماتے ہیں، میں اپنا پیغام یہاں سے شروع کروں گا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں کہ کر کر بدیاں بڈھا ہوئے نکل گیا کوب تیرا، کر کر بدیاں بڈھا ہوئے نکل گیا کوب تیرا، ہجے بھی بدیوں باز نہ آئے واہ شخص دلیرا۔ 50 سال 60 کی زندگی جو ہے، 50-60 سال کی زندگی بندہ گزار دے، ابھی بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ آئے، یا کتنا غافل بندہ ہے۔ اللہ نے تیرا رزق بند نہیں کیا، تیرا پانی بند نہیں کیا، تیری خوراک بند نہیں کی، اللہ برابر تجھے دے رہا ہے، لیکن تو دیکھ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ کے ساتھ تو کچھ نہیں کرو، تو اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ہجے بھی بدیوں باز نہ آئے واہ شخص دلیرا، کتنا تو دلیر بندہ ہے کہ تجھے پرواہ نہیں کہ تجھے جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، تجھے پرواہ نہیں کہ تیری جنت کیسی ہے، تیری جہنم کیسی ہے، تیری وہ قبر کیسے بنے گی، تجھے پرواہ نہیں ہے اپنی۔ اگر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قول مبارک پڑھو تو آپ فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزن گزشت آستہ حال طفلی نگشت۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال بندہ اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں، اپنی داڑھی کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ اے سعدی تیری 40 سال کی زندگی گزر گئی، ابھی تو اپنے بچپنے سے کیوں نکلا؟ ابھی وہی تیری بچپنے والی عادت ہے، کھیل کود، لوگوں کے ساتھ دھوکہ فرار، وہی اپنے بچپنے میں کر رہا ہے۔ کم از کم آپ ہی اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، کم از کم آپ ہی اپنے رب کی بارگاہ میں آ جا کے 40 سال کی زندگی تو ہمیں گزار لی ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہی ہے کہ دن گزرتے جا رہے ہیں، لمحے گزرتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، ہمارے نیکیوں کے رجسٹر بند ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک رجسٹر بند ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے، 40 رجسٹر بند ہو گئے، 50 رجسٹر ہمارے بند ہو گئے۔ چونکہ یہ شب برات جو ہے، یہ پچھلے پورے سال کے رجسٹر آج بند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 منٹ کی حاضری ہے، چونکہ اگر یہ پیغام نہ دیا تو محفل کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، اور میں وہ فوت کرنا نہیں چاہتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کا روزہ رکھتے، رات کو عبادت فرماتے، 15 شعبان المعظم کی رات کو عبادت فرماتے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ہمیں بھی بتا دیجئے حکمت کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آج کی رات میرے سال کا رجسٹر بند ہو جائے گا، فرشتے لکھنے والے برائیاں لکھنے والے برائیاں لکھ چکے ہوں گے، نیکیاں لکھنے والے نیکیاں لکھ چکے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں رجسٹر لے کر جائیں گے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں رجسٹر پیش کریں گے میرے رجسٹر پر، حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں لیکن حکمت عملی تعلیم امت ہے، فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ میں نہیں چاہتا کہ میرے رجسٹر کے اینڈ پر کوئی نیکی کی بجائے برائی لکھی ہوئی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ نقل کر رہا ہوں قول، میں نہیں چاہتا کہ اینڈ پہ کچھ اور لکھا ہوا ہو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میرا رجسٹر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو میرے رجسٹر کے آخر پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ دار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رات کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ رات کے کسی بھی پہر
جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں میرا رجسٹر لے کر جائیں تو رب کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کریں کہ اے پروردگار فلاں بندہ تیری عبادت کر رہا تھا. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کا شکار ہو کر سو جائیں، فرشتے رب کی بارگاہ میں جائیں اور جا کر کہیں جی پروردگار تیرا فلاں بندہ غفلت کا شکار سویا پڑ رہا ہے، وہ سویا پڑا ہے، غفلت کا شکار ہے. ایسا نہ ہو. بہرحال میں نے کوشش کی کہ مختصر سا جو مقصد ہے آج کی اس محفل کا، شب برات کا، آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، عبادت کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہ بخشوانے کی رات ہے. اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہے. جو بھی آ جائے گا جولیاں بھر کر لے جائے گا. اللہ کی بارگاہ سے جو بندہ بھی مانگے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مغرب سے لے کر صبح کی سورج کے طلوع ہونے تک، مغرب سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. کیسا اللہ کی شان کے لائق ہے. فرماتے ہیں کہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، یعنی بندے کے قریب تر ہو جاتا ہے اللہ رب العزت، اور آواز دے دے کر کہتا ہے. مشکوٰۃ شریف کے حدیث مبارکہ پڑھو. اللہ رب العزت آواز دے دے کر کہہ رہا ہے کہ اے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. مجھ سے رزق مانگ میں تجھے عطا کروں گا، مجھ سے عافیت مانگ میں تجھے عطا کروں گا، مجھ سے بیماری کی شفا مانگ میں تجھے عطا کروں گا. اللہ رب العزت آوازیں دے دے کر بندے کو کہتا ہے کہ اے بندے مانگ، آج کی رات میں تجھے عطا کرتا ہوں. اگر بندہ مانگ لے تو پھر اللہ رب العزت کے ذات وہ ذات ہے کہ ایک بار جو بندہ لبیک کہتا ہے اللہ رب العزت 70 مرتبہ اس بندے کو فرماتا ہے کہ مانگ کے میرے بندے کیا مانگتا ہے، مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ وہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، لیکن اپنا دامن کشادہ لے کر آئیں، اپنی چولی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھیلا لیں. جس کی پریشانی ہو اللہ کے ساتھ شیئر کریں، دنیا کے ساتھ شیئر کریں گے کوئی حل نہیں کرے گا، لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ساتھ شیئر کریں گے، جب اللہ کے ساتھ اپنے راز و نیاز کی باتیں کریں گے، رب کعبہ کی قسم دنیا دار کے در سے واپس مڑ سکتا ہے، رب کائنات کے در سے واپس نہیں جا سکتا. بے شک. جس کی جتنی پریشانیاں ہیں، جس کی جو بھی مشکلات ہیں، بجائے اس کے دنیا کے سامنے آپ اس کو لوٹتے پھریں کہ میری فلاں پریشانی فلاں، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، سچے دل سے توبہ کریں. پروردگار تو ہی حل کرنے والا ہے، تیرے سوا کون ہے. جب پروردگار کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے اے پروردگار تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، تیرے سوا کوئی اور بارگاہ ہی نہیں جہاں پہ جائیں، تیرے سوا کوئی اور حل کرنے والا ہی نہیں جہاں پہ جائیں، پروردگار تو نہیں حل کرنا، تو انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی. دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے. جناب حسان کے دو شعر منقبت کے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح کی جماعت کا اعلان کیا جائے گا. اس صلاۃ و تسبیح کی جماعت کا